بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. محترم سامعین، یہ جو ابھی گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے، جیسے کہ آپ حضرات نے سنا، وہ یہ ہے کہ اسلام کوئی قومی یا علاقائی دین نہیں ہے، بلکہ عالمگیر دین ہے۔ عالمگیر دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا والوں کے لیے اسلام کسی ایک قوم کا دین نہیں، بلکہ پوری دنیا والوں کا دین ہے۔ صراط مستقیم یہی اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ خالق اور مالک رازق نے صرف ایک ہی دین ہے جو تمام انسانوں اور تمام جنوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اب انسان کی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، چونکہ دنیا یہ دار الامتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے۔ رب العالمین نے یہاں دنیا والوں کو، ہر انسان اور جنات کو اختیار دیا ہے۔ واضح تو کر دیا کہ حق ہے، یہ باطل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کی صلاحیت دی ہے کہ اب اختیار کرنا تمہارا اپنا عمل ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ اسلام، اطاعت و فرما برداری کی راہ اختیار کرے، اور چاہے تو کفر و شرک و ضلالت گمراہی کی راہ اختیار کرے۔ اختیار کرنا بندے کا کام ہے۔ اختیار مل جانے کے بعد جو راہ انسان اپنے لیے منتخب کرتا ہے، اب اس پر چلنے کی توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ یہی اصل چیز سمجھنے کی ہے۔ اختیار کون سی راہ انسان اختیار کرے، اللہ رب العالمین نے اختیار کرنے کی صلاحیت انسان کے حوالے کر دیا ہے۔ انسان اپنے لیے کیا پسند کر رہا ہے، اسلام کی راہ یا غیر اسلام کی راہ؟ اسلام کی راہ اختیار کرے گا تو اس کا یہ اچھا انجام ہوگا، اور اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو بیان کر دیا، اور پھر انسان کو اختیار دیا امتحان لینے کے لیے کہ اب ذرا دیکھو تم اپنے لیے کون سی راہ اختیار کرتے ہو۔ اگر تم اپنے لیے ضلالت اور گمراہی کی راہ اختیار کرتے ہو اور اسی پر چلنا چاہتے ہو تو ہم تم کو اسی پر چلائیں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے اندر فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ انسان اپنے لیے جو راہ اختیار کرتا ہے، جو اس پر چلنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بندے کو اسی پر چلاتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے بری راہ اپنے لیے اختیار کیا، اس پر چل رہا ہے، تو نسلہ جہنم، ہم اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو اسی لیے میں نے کہا میرے بھائیو، اختیار کرنا انسانوں کا کام ہے، اور اختیار کرنے کے بعد اس کی پابندی کرنا، پابندی کی توفیق دینا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں،
آپ حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہا تو نماز کی توفیق دے دی، حج کرنا چاہا تو حج کی توفیق دے دی۔ دنیا کا کوئی غیر مسلم اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کو اسلام کی قبول کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے وہ نماز چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں نہیں دسا دے رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ چونکہ نیکی کی طرف جانا نہیں چاہتا اس لیے اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو توفیق بھی نہیں دے رہے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجے اٹھا کر کے لے جائیں۔ کیوں؟ اگر زبردستی اللہ تعالیٰ کریں گے تو امتحان نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہمارا کام ہے واضح کر دینا، اب اختیار کرنا وہ بندے کا اپنا کام ہے، بندے کی اپنی مرضی ہے۔ تو میرے بھائیوں کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے تو اعلان کر دیا ہے کہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہماری پسند، ہماری مرضی تو یہی ہے کہ انسان دین اسلام اختیار کرے اور اسلام ہی پر چلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری پسند ہے۔ اب بندے کی اپنی چوائس، اپنی اختیار کیا ہے اور بندہ اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پسند اور ناپسندیدگی پر جبر نہیں کرتا، زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں زبردستی کروں تو ایک وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرتا تو پوری کائنات کے لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر امتحان نہیں ہوتا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا نبتلی ہے تاکہ اس کو ہم آزمائیں، آزمانے کے مقصد سے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اس لیے نیک عمل کرنے پر اس کو مجبور نہیں کرتا۔ تو تمام دنیا والوں کے لیے بابا آدم سے لے کر کے آخری انسان دنیا جب تک قائم ہے، اللہ رب العالمین نے سب کے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے۔ چنانچہ قرآن پاک سورۃ المائدہ کی آیت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے جو دین پسند کیا وہ دین اسلام ہے، ہماری مرضی تو یہی ہے کہ تم اسلام قبول کرو، اسلام پر چلو۔ یہ اصل میں اب تم نہیں چلنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ تم کو مجبور نہیں کرتا۔ اسی لیے ہم نے جو موضوع اختیار کیا وہ یہ کہ ہم یہ واضح کریں اور آپ لوگوں کو بتائیں کہ دین اسلام کوئی صرف ہمارا اور آپ کا مذہب نہیں ہے، دین اسلام ہر اس انسان کا، ہر اس قوم کا، ہر اس علاقے کے باشندوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہے، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے۔ اسی لیے چونکہ اسلام ہی اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ اگر قرآن کا، تاریخ کا، آسمانی کتابوں کو مطالعہ کریں گے تو جو بھی اس دنیا میں نبی آئے تھے سبوں نے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور سب کو اسلام کی دعوت دی۔ مثال کے طور پر آپ ذرا دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے کو ذرا دیکھیں، کس طرح سے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا اور دنیا بسایا تو اس وقت دنیا کے اندر جتنے انسان تھے سب مسلمان تھے۔ کان الناس علی امت واحدہ، سارے انسان ایک ہی دین پر تھے، اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا کے اندر تھا ہی نہیں۔ کان الناس امتا واحدہ، ایک ہی دین پر سارے لوگ موجود تھے، لیکن اختلاف کہاں ہوا اور دوسرا دین کہاں سے ایجاد ہوا؟ تقریباً 1000 سال تک اس دنیا کے اندر، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، مکمل 1000 سال تک اس دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین نہیں تھا۔ 1000 سال کے بعد پھر
دنیا کے اندر ایک نیا دین آیا جس کو کہا جاتا ہے بت پرستی. بت پرستی کا دین شروع کیا گیا 1000 سال کے بعد، اور وہ نوح علیہ السلام کے پہلے کی بات ہے. 1000 سال کے بعد دنیا کے اندر ایک نیا دین وجود آیا جس کو کہا جاتا ہے بت پرستی یا وثنی. بت پرستی یہ پہلا دین ہے جو اسلام کے خلاف اور اسلام کے مقابلے میں ایجاد کیا گیا. اللہ رب العالمین نے جب لوگوں نے دوسرا دین ایجاد کیا، اسلام کو چھوڑ کر کے دنیا میں دوسرا دین ایجاد کیا، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ تم نے جو دین اختیار کیا وہ باطل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا وہ دین اسلام ہے. حضرت نوح علیہ السلام آئے اور اپنی قوم کو اسلام کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی اور شرک کرنے سے لوگوں کو منع کیا. یہاں تک کہ 950 سال تک تقریباً نوح علیہ السلام 1000 سنۃ الا 50 عاما، تقریباً 950 سال قوم کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن قوم میں بہت وما آمن معہ الا قلیل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ دوبارہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر کے اصلی دین اسلام کی طرف لوٹے. ما وما آمن معہ الا قلیل، اکثر لوگ اسی کفر و شرک کے دین پر رہے. آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ قوم دنیا سے چلی گئی. بہرحال جو بتانا تھا وہ یہ کہ 1000 سال کے بعد دوسرا دین آیا، ورنہ دنیا میں الناس امتا واحدہ، سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق سورہ یونس کی آیت ہے. نوح علیہ السلام نے اعلان کیا، جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ دنیا میں ہر نبی نے اسی اسلام کی دعوت دی اور اپنے آپ کو مسلمان بتایا. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو ذرا دیکھیے، یہ آیت سورہ یونس کی ہے. رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے قوم کو اعلان کیا کہ لوگوں دیکھو، میں ایک ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم میری بات کو نہیں مانتے، اعراض کرتے ہو، تو یاد رکھو فما سألتکم من اجر، میں اللہ تعالیٰ کی بات توحید جو تم کو بتا رہا ہوں، اسلام کی دعوت جو دے رہا ہوں، ہم اس پر تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں طلب کرتے. لیکن اتنا یاد رکھنا، اعلان کر دیتا ہوں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم مسلمان رہیں. تو یہ مسلمان یہ نہ کوئی علاقائی اور کوئی قومی مذہب کی امت ہے، بلکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی جتنے انبیاء آئے تھے سب کے سب مسلمان تھے. حضرت نوح علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے دی. بعین ہی وہی دعوت جو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے دیا تھا، وہی دعوت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود نے دیا. حضرت ہود نے بھی وہی کہا ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. لیکن قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ وإنا لنراک فی سفاہۃ وإنا لنظنک من الکاذبین. اللہ کے نبی
حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو جب اسی اسلام کی طرف بلایا تو قوم نے وہی جواب دیا جو حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب بتلایا کہ میں مسلمان ہوں اور تم کو بھی ضروری ہے کہ اسلام قبول کرو، اسلام ہی کی دعوت دیا، تو قوم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلالة وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالَةٍ۔ قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تم گمراہ ہو چکے ہو، لیکن نوح علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، میں گمراہ نہیں ہو چکا ہوں بلکہ میں ہدایت پر ہوں اور تم کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دیا تو بعین ہی وہی دعوت دیا اسلام کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، اور قوم نے بھی بالکل وہی جواب دیا جو نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح کو دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وانا لنظنک من الکاذبین۔ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود کی قوم نے جواب دیا اے ہود، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم بیوقوف ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ نوح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے نوح تم گمراہ سے ہو، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تم بیوقوف ہو گئے ہو، وانا لنظنک من الکاذبین، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ تم جھوٹے انسان ہو۔ اللہ کے نبی ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسی طرح سے آپ تمام انبیاء علیہ السلام کے حالات پر غور کریں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی اولاد میں اتنے کثرت سے نبی نہیں پیدا ہوئے جتنی کثرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے۔ حضرت دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی بنے، ان کے دونوں بیٹے ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور اسماعیل دونوں نبی بنے۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب نبی بنے، یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے۔ آپ ذرا دیکھیں اسی نسل کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت شعیب، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، کتنے انبیاء ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے۔ اور دوسرے بیٹے اسماعیل کو جو اللہ نے نبی بنایا تو ان کی نسل میں ایک ہی نبی آخر میں آئے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نبیوں کے سردار جو پیدا ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں۔ تو ذرا دیکھیں کہ جتنے انبیاء تقریباً آ رہے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، ان کے اولاد اور ان کے بیٹوں میں، اور آنے والی اگلی نسل میں جتنے نبی پیدا ہوئے کسی اور انسان کے اولاد میں نہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ذرا دیکھیں کس طرح سے مسلمان ہونے کا اعلان کیا۔ انی وجہت وجہی للذی، برابر پڑھا کرتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی۔ آگے آپ پڑھ جائیں، اعلان کیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کھلے لفظوں میں اعلان کیا۔ نوح علیہ السلام سے آپ چلیں، کوئی نبی نہ تو غیر مسلم رہا اور نہ کسی نبی نے اسلام کے علاوہ کسی اور کی دعوت دی، حالانکہ کسی ایک علاقے میں نہیں۔ اللہ فرماتے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، دنیا میں جتنی قومیں جتنے علاقے ہیں
ہر قوم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے ہدایت کی راہ بتانے والا نبی پیغمبر وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ وَإِن مِّنْ قَرْيَةٍ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی علاقہ ایسا نہیں جس کے اندر نبی نہ آئے ہو۔ تو جتنے انبیاء دنیا کے کسی بھی علاقے کے اندر آئے تھے وہ سب اسلام لے کر کے آئے اور اسلام ہی کی دعوت دیتے رہے۔ علی سبیل المثال میں نے چند انبیاء کا تذکرہ کیا۔ اب آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو آج اپنے آپ کو اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل، آپ ذرا سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو جماعت اپنی تیار کی تھی، جو ان پر ایمان لائے تھے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو مسلمان کہا اور ایمان لانے والے ساتھیوں کو بھی مسلمان ہی کا لقب دیا گیا۔ بہت ساری قرآنی آیات ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں سے ایک مقام آپ ذرا دیکھیں، سورہ یونس، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ ان کنتم مسلمین، موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو۔ کیوں؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو مسلمان کا توکل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، کسی اور چیز پر نہیں ہوتا۔ آج قرآن جو دعوت دے رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہے کہ اللہ پر توکل کریں، وہی دعوت قرآن پاک کے پہلے موسیٰ علیہ السلام دی ہے کہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ۔ اسی طرح سے آپ حضرات جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اس قرآن پاک بیان فرماتا ہے تم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان میں سے ہر ایک کی دعوت کیا تھی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہم کو جیسے اسلام عطا کیا ہے، ہم کو مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ میری موت بھی آئے تو اسلام ہی کی حالت پر آئے۔ دیکھیں تمام انبیاء جتنے گزرے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، اپنی قوم کو مسلمان کہتے، کبھی کسی نبی نے کسی قوم کو اپنی قوم کو مسلمان کے علاوہ اور کوئی لقب نہیں دیا، نہ کبھی کسی نبی نے اپنی قوم کو یہودی کہا، نہ کبھی کسی نبی نے اپنی قوم کو نصارہ کہا۔ ہمیشہ تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو اور اپنی قوم کو ایک ہی لقب عطا کیا تھا، وہ مسلمان تھا۔ اسی طرح سے آپ ذرا دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، سورۃ البقرہ آپ پڑھ ڈالیں، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اپنے موت کے وقت، مرنے کے وقت اپنے تمام بیٹوں کو بلا رہے ہیں اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے خبردار تمہاری موت اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان رہو۔ میرے بھائی جتنے انبیاء اب نہ تو ہندوستان میں پیدا تھے، نہ یہاں پیدا تھے، نہ پاکستان میں پیدا تھے، یہ کہاں تھے؟ جہاں یہود و نصارہ آباد اللہ پر، وہاں رہ کے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ صرف اس بنا پر کہ مسلمان کوئی ایک علاقے والے قوم نہیں ہے یا کسی ایک زمانے یا کسی ایک صدی کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے ہمیشہ اسلام کی دعوت دیا اور ان پر جو بھی ان کی دعوت کو قبول کیے ان کو مسلمان ہی قرار دیا گیا، مسلمان ہی کہا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اللہ اکبر۔ آئے ذرا سوچیں، ہمیشہ آگے بڑھتے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ ملکہ سبا یمن میں جو قوم آباد تھی اس وقت، بڑی خوشحال مالدار قوم، ملکہ سبا۔ ہدہد کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہدہد نامی پرندہ غائب ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس سے،
بہت دیر تک انتظار کرتے رہے، بڑا غصہ آیا، تھوڑی دیر میں ہدہد آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا، پوچھا کہ کہاں چلا گیا تھا بغیر اجازت کے؟ اس نے کہا آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جئتک من سبع بنبأ یقین، میں یمن قوم سبا کے یہاں سے آ رہا ہوں، ہم نے بڑا عجیب و غریب منظر وہاں دیکھا ہے، وہاں کے لوگ سورج اور چاند کا سجدہ کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا عورت ان پر حکومت کر رہی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور بہت عالی شان اس عورت کا عرش ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی تمہارا امتحان لیتا ہوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹے کہہ ہو۔ ایک لیٹر لکھا اور کہا انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین۔ ذرا دیکھو، اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، ایک معمولی سا چھوٹا سا رکا تھا چٹھی میں کیا تھا؟ من بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان، اللہ اکبر، یہ اللہ بسم اللہ لکھا اور کہا یہ سلیمان اللہ تعالیٰ کے رسول جو ہیں ان کی طرف سے یہ لیٹر جا رہا ہے، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، اور تم لوگ مسلمان بن کر کے ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ، اگر حاضر نہیں ہوگے تو پھر ہم فوج سے چڑھائی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام ایک بت پرست سورج اور چاند کی عبادت کرنے والے کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، مسلمان بن کر کے ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ، مسلمان کا لفظ سے مسلمان بن کے حاضر ہو جاؤ۔ پھر آخر کار قصہ بڑا طویل ہے، آخر میں ملکہ سبا جب آئی تو اس نے آنے کے بعد کیا اعلان کیا؟ اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ جیسے یہ سلیمان ان کے ساتھی مسلمان ہیں، ایسے میں بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو کر کے اسی مسلم برادری میں شامل ہو جانا چاہتی ہوں۔ ملکہ سبا اس وقت کی جو مہارانی تھی، اس نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسلام کی دعوت پر مسلمان ہوئی اور اپنے آپ کو مسلمان بننے کا اعلان کر دیا۔ تو میرے بھائیو، اسی لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اسلام کسی ایک قوم کا دین نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ کو انہیں قبول کر لیا، آپ مسلمان بن گئے۔ جو غیر مسلمان ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دین نازل کیا ہے اور اسی دین کو قبول کرنے کا حکم ان کو بھی دیا ہے۔ تو ہمارا یہ دین اسلام جو ہے کوئی علاقائی اور قومی دین نہیں ہے، یہ بالکل ایک عالمی دین ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں یاد رکھو، میں دنیا سے اگر چلا بھی گیا تو اللہ نے ہمیں جو دین اسلام لے کر کے بھیجا ہے، لا یبقى بیت عبر ولا مدر، اللہ اکبر، ولا شجر۔ آپ نے فرمایا یہ دین اسلام چونکہ پورا دنیا والوں کے لیے کا دین ہے اور پوری دنیا والوں کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس لیے دنیا کا کوئی جھوپڑا، کوئی چھپرے والا گھر، کوئی معمولی سا بنا ہوا مٹی کا ہو یا بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑے بڑے پکے عالیشان مکان بنے ہو، جہاں انسان بستے ہیں وہاں تک اللہ تعالیٰ اس دین کو پہنچا دے گا، چاہے لوگ عزت کے ساتھ قبول کریں یا ذلت کے ساتھ قبول کریں، لیکن یہ اسلام ہر جگہ گھسے گا اور ہر جگہ داخل ہو جائے گا۔ آج دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اسلام اللہ تعالیٰ نے نہ پہنچایا ہو اور جہاں مسلمان موجود نہ ہو؟ اسی لیے میرے بھائیو، ہمیں اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم اسلام کو سمجھیں۔ آئیے اور ذرا دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں آخری عمر میں، ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو بہت کچھ عطا کیا ہے، نبوت دیا، رسالت دیا، اللہ تعالیٰ آپ نے ہم کو اس ملک کا بادشاہ بھی بنایا، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی اگر ہمارا خاتمہ اسلام پر نہ ہوا۔ اس لیے دعا کیا مانگتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ جیسے آپ نے ہمیں اسلام سے
وعدہ ہے مسلمان بنایا ہے، ایسے ہی اسلام ہی اور مسلمان ہی کی حالت میں مجھے موت بھی دینا۔ اس لیے ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگے اور ہم تمام لوگوں کو خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے سورۃ المائدہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کے متعلق فرمایا جو بھی دنیا کے اندر نبی گزرے وہ سب کے سب اسلام ہی لے کر کے آئے تھے اور سب کے سب مسلمان تھے، اول المسلمین قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس بات پر یقین اور جذب اور حوصلے کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو دین اسلام ہے یہ صرف ہماری جاگیر نہیں، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور یہ امانت جو ہے پوری دنیا والوں تک ہمیں پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک ہم دین اسلام کو غیروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے یہ مکمل امانت ادا نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، کیوں؟ ایک انسان، اللہ اکبر، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قوم بھی بڑی عجیب و غریب قوم ہے۔ آپ نے اشارہ کیا یعنی اس میں مجھے اللہ نے جو امت عطا کیا ہے یہ امت بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت، عارف مجھے جو اللہ نے امت دیا یہ امت بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک انسان جنت سے بھاگتا ہے، میں اسلام نہیں قبول کروں گا، میں یہ راہ نہیں اختیار کروں گا، لیکن میری امت کی خوبی یہ ہے عجیب و غریب لوگ پیدا ہوں گے، آدمی بھاگتا ہوگا اور میری امت کے لوگ اس کو پکڑ کر کے اسلام قبول کروا کے جنت میں داخل کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں جو اشارہ ملتا ہے وہ کہ جس طرح سے ایک بکرا قربانی کا دیکھتا ہے کہ ہاں ہمارا ساتھی ذبح ہو گیا ہے، اس کو آدمی کھینچے تو آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ذبح کرنے والا چھوڑتا نہیں، گردن میں ایک ہاتھ لگائے گا دوسرا ہاتھ پیچھے لگایا اور دھکے دے کر کے لایا اور ذبح کرنے کی جگہ گرا کے ذبح کر دیا۔ میری امت کی بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگ انکار کریں گے، لوگ جھگڑیں گے، لوگ مناظرہ کریں گے، لوگ بحث کریں گے، لیکن میرا امتی ایسا ہوگا کہ گردن پکڑ کر کے زبردستی وہ جنت تک لے کر کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ صرف میری امت کی خوبی ہے، ہم سے پہلے کسی اور امت کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جا رہی ہے، یہ پیشین گوئی کی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کو اس دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے ہمیں امت دعوت اور ہمیں اللہ رب العالمین نے امت خیر بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ پوری دنیا والوں پر اللہ نے تم کو گواہ بنایا ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، اس پوری دنیا میں اللہ رب العالمین دنیا والوں پر گواہی دینے کے لیے رب العالمین نے اس امت کے لوگوں کو منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا احساس پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔